وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ لاک ڈاؤن کے رہتے ہوئے اور اس کے باوجود بھی کئی ہمارے مسلمان بھائیوں نے، نوجوانوں نے اور ہماری مسلم خواتین نے روزہ رکھتے ہوئے اپنے گھروں ہی میں عبادت وغیرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ شب قدر جیسی مقدس راتوں کو اپنے گھروں میں ہی گزارتے رہے۔ کیونکہ لاک ڈاؤن کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، یہ پتہ نہیں ابھی اس کی مدت کب تک رہے گی یا اس کو آگے ابھی کتنا بڑھایا جائے گا، لیکن ان تمام کے تمام حالات میں اسلام دین شریعت ایمان والوں کی ہر طریقے سے رہبری، ہر طریقے سے رہنمائی اور ہدایت کرتا آیا ہوا ہے، اور قیامت تک دین اسلام ہدایت کرتا رہے گا، کیونکہ ہمارے لیے رہبر قرآن اور حدیث ہے، اسی کے ذریعے سے ہمیں رہبری حاصل بھی کرنا چاہیے۔ اور بالخصوص کئی بڑے بڑے علماء کرام نے، مفتیان کرام نے اور ہمارے قوم کے بڑے بڑے ہمدردی رکھنے والے لیڈروں نے عید کے تعلق سے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلی چیز تو عید ہمیں سادگی سے منانا ہے، عید ہمیں سادگی سے منانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مزدور طبقہ جو پریشان ہوا ہے، اور بالخصوص امت کے غریب طبقے کو جو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس پریشانی کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو جو ہے عید کو بالکل سادگی سے منانا چاہیے۔ اور دوسری چیز، عید کو سادگی منانے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو ہماری عید کا جو مسئلہ ہے، ہو سکتا ہے عید ہفتے کے دن بھی ہو یا ہو سکتا ہے عید اتوار کے دن بھی ہو، تو ان دنوں کی کشمکش کی وجہ سے ہر اتوار تو کرفیو نافذ ہی رہے گا، 144 لگا رہے گا، جنتا کرفیو جو اس سے پہلے ہوا تھا بالکل ویسے ہی کرفیو لگا رہے گا ہر اتوار کو، ہر سنڈے کو۔ اگر بائی چانس اگر عید اتوار کے دن آ جائے تو جنتا کرفیو کی وجہ سے پبلک کا باہر نکلنا بھی جو ہے بہت بڑا مشکل رہے گا، نہ اپنی ضرورت کے لیے باہر آ سکتے ہیں، نماز وغیرہ کے لیے باہر آ سکتے ہیں، نہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے باہر آ سکتے ہیں، ٹوٹلی جو ہے لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمیں چند مسائل کو ملحوظ رکھنا ہے، کیونکہ ایک دو دن پہلے شاہپور تعلقے کے اعتبار سے ہمارے شاہپور کے قاضیوں نے اور اسی طریقے سے ہمارے قوم کے بڑے بڑے لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ بلائی تھی۔ اس میٹنگ کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کے چند مسائل جو ہے ہمارے سامنے درپیش ہیں، ان مسائل پر بحث بھی کی گئی اور جو ایک فیصلہ بھی لیا گیا۔ تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گورنمنٹ کے جو گائیڈ لائنس لائے ہیں، ان گائیڈ لائنس کے اعتبار سے عید الفطر کی نماز کو بھی جو ہے مساجد کے اندر صرف 5 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ گائیڈ لائنس آ چکا ہے گورنمنٹ کا۔ عیدگاہ کی تو بات ہی نہیں ہے، تو 5 لوگ جو عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں وہ کمیٹی کے افراد ہوں گے یا اس محلے کے افراد ہوں گے۔ 5 سے زیادہ مسجد کے اندر جمع ہونے کی بالکل اجازت نہیں ہے، اگر کوئی جمع بھی ہوتا ہے تو قانونی اعتبار سے اس پر کارروائی کی جائے گی۔ تو اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے ایک ہمدردانہ ایک اپیل یہ کرتے ہیں کہ پورے مسلمان جو ہے اپنے گھروں ہی کے اندر جو ہے عید الفطر کی نماز ادا کریں، عید الفطر کی نماز اپنے گھروں ہی میں ادا کریں، کیونکہ ہمیں احادیث کے اعتبار سے اس کی رہبری بھی ملتی ہے۔ جیسے سنن کبریٰ بیہقی کی ایک روایت ہے، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں اگر چھوٹ جائے یا کسی عذر کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو ہم عید الفطر کی نماز کو یا عید کی نماز کو ہم اپنے گھروں میں ادا کر سکتے ہیں۔ اب عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے امام کے علاوہ 3 سے زیادہ افراد ہوں، کم سے کم 3 افراد ہوں امام کے علاوہ، زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔
تو ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عید کی نماز ہم ادا کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، جب ان سے عید کی نماز چھوٹ جاتی یا نہیں تو کسی عذر کی وجہ سے وہ عیدگاہ کو نہیں جا سکتے تو اپنے گھر ہی میں اپنے گھر کے افراد کو بلا کر اپنے گھر کے افراد کے ساتھ مل کر جو ہے عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو جہاں پر عید کی نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو، وہاں پر 3 سے کم افراد اگر ہوں تو عید الفطر کی نماز باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ اگر عید الفطر کی نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو یا 3 سے کم افراد اگر ہوں تو وہاں پر عید الفطر کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے بدلے 2 رکعت کر کے چاشت کی نماز 4 رکعت نفل نماز ہم ادا کر لیں۔ اب رہی بات، جس گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس گھر میں عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، ان گھروں کے اندر جو ہے خواتین کو بھی اس میں شامل کر لیا جا سکتا ہے۔ اب عید کی نماز کا ہم اس سے پہلے تھوڑا طریقہ بھی ہم جان لیں۔ عید الفطر کی نماز جو ہے واجب ہے، اسی لیے جب ہم عید الفطر کی نماز کی نیت کرتے ہیں تو نیت بھی یہ کرتے ہیں کہ عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں واسطے اللہ کے رخ میرا قبلے کی طرف تابع امام کے۔ تو اس طریقے سے نیت کو بھی باندھنا ہے۔ اب رہی بات دوسری بات کہ نماز کا طریق پر کہہ کر ہاتھ باندھ دیتا ہے تو ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد، ثنا مکمل ہونے کے بعد 3 مرتبہ تسبیح کہی جاتی ہے جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہاتھ کانوں تک لے جا کر پھر ہاتھوں کو باندھ لیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ امام پڑھتا ہے، ضم سورہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے، تو 1 رکعت ہماری مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر جب امام دوسری رکعت شروع کرے گا، امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، ضم سورہ پڑھے گا، اب رکوع میں جانے سے پہلے پھر وہی 6 زائد تکبیروں میں سے 3 زائد تکبیروں کو جو ہے امام دہرائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا، پھر تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر جب 4تھی تکبیر ہوگی تو امام اس 4تھی تکبیر کے ذریعے سے وہ رکوع میں جائے گا، پھر رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا، قاعدہ ہوگا، سلام وغیرہ ہوگا، عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ پھر عید کی نماز کے بعد جو ہے خطبے کا مسئلہ ہے۔ کئی ہمارے مسلم نوجوان اور مسلم بھائی جو ہے اب عید کی نماز پڑھنے کے تعلق سے پریشان ہیں، عید کی نماز تو ہم کیسے بھی ادا کر لیں گے لیکن خطبہ کیسا دینا ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے یہ راستہ اور جو ہے شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ خطبہ بھی جو ہے مختصر کر دیا گیا ہے، خطبہ بھی مختصر کر دیا گیا ہے۔ جس کو خطبہ دیکھ کر پڑھنا آتا ہو تو عربی کتاب کے ذریعے سے وہ خطبہ پورا دیکھ کر پڑھے۔ 2 خطبے ہوتے ہیں، ایک خطبہ دیکھ کر امام بیٹھ جاتا ہے، تھوڑا وقفہ کر لیتا ہے، پھر دوسرا خطبہ جو ہے امام دے دیتا ہے۔ تو جس کو دیکھ کر پڑھنا آتا ہو تو وہ دیکھ کر جو ہے خطبہ دے، یا جس کو دیکھ کر پڑھنا نہ آتا ہو اس کے لیے آسان سا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ 9 مرتبہ تکبیر کہے گا، تکبیر تشریق۔ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پوری تکبیر ہے۔ اس تکبیر کو جو ہے امام خطبے سے پہلے 9 مرتبہ پڑھے گا، 9 مرتبہ اس تکبیر کو پڑھے گا۔ جب یہ 9 مرتبہ امام پہلے خطبے میں پڑھے گا تو پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد درود پڑھے گا، درود کے بعد جو بھی اسے دعا آتی ہے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا، یا نہیں تو جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا، یا نہیں تو جو ہے اس کے بدلے کوئی بھی ہم قرآن کا سورت پڑھ لیں، اس کے ذریعے سے ہمارا پہلا خطبہ مکمل ہو جائے گا۔ پھر جب دوسرا خطبہ وقفے کے بعد پھر جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو خطبے کے پہلے جو ہے 7 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، 7 مرتبہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد امام سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد درود پڑھے گا، پھر اس کے بعد جو بھی دعائیں ہمیں آتی ہیں وہ دعا پڑھ لے، یا نہیں تو جو قرآن کی جو صورت ہے اس سورے کو پڑھ لے کر جو ہے اپنے خطبے کو مکمل کر لیں۔ جب 2 خطبے مکمل ہو جاتے ہیں تو ہماری عید کی نماز جو ہے تکمیل کو پہنچ جاتی ہے۔ اور اس سے بھی جو اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم عید کی نماز کے انتظار میں رہتے ہیں
تو جتنا ہو سکے جہاں تک ہو سکے مسنون ہے کہ بار بار ہم اپنی زبانوں پر جو ہے تکبیر تشریق پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہوا عید کا مکمل طریقہ جو احادیث کے روز سے مبنی ہے، جیسے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 زائد تکبیروں کے ساتھ عیدین کی نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو گائیڈ لائنس وغیرہ آئے ہیں، ان گائیڈ لائنس کی وجہ سے جو ہے عید کی نماز کے بعد کوئی معانقہ کرنا یا جو ہے گلے ملنا، ہم اس سے جتنا ہو سکے پرہیز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے یہ فزیکل ملنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے ہاتھ یا ایک دوسرے کا جسم ملنے کی وجہ سے یہ بیماری وغیرہ پھیل رہی ہے، تو ہم اس کے لیے جو ہے اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے احتیاط کے لیے ہم معانقہ وغیرہ نہ کریں، ہاتھ وغیرہ نہ ملائے، گلے وغیرہ نہ ملے، جتنا ہو سکے ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا گائیڈ لائنس یہ ہے کہ ہم عید کی نماز سے پہلے یا عید کا چاند دکھنے سے پہلے ہم اپنی شاپنگس ہو یا اپنے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ ضروریات کو وقت سے پہلے ہم تیار کر کے رکھ لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن جو ہے باہر گھومنا یا پھرنا یا باہر اپنی ضروریات کے لیے باہر جانا، یہ غلطیاں ہم کبھی بھی لاپرواہی وغیرہ ہرگز نہ کریں، ورنہ یہ چند لوگوں کی لاپرواہی اور غلطی جو ہے پوری امت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارے شاہپور کی کئی لیڈران مل کر بھی جو ہے محلہ جا کر لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ غیر ضروری اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے، بالخصوص عید کے دن اور عید سے ایک دن پہلے اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں، جتنا ہو سکے اپنے ضروریات کو عید سے 1 یا 2 دن پہلے ہی اپنی ضروریات وغیرہ چیزوں کو اپنے گھروں کے اندر لائیں اور بالکل اپنی عید کو جو ہے سادگی سے منائیں۔ اپنی خوشی کے اندر جو ہے عید کی خوشی کے اندر اپنے آس پاس پڑوس کے جو ہے غریبوں کو ہم ضرور شامل کریں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں اور ہر اعتبار سے جو ہے ہم انہیں اناج وغیرہ مہیا کریں۔ تو یہ چند عید کی گائیڈ لائنس وغیرہ تھی لاک ڈاؤن کے اعتبار سے بھی جو ہے اور ہمارے شرعی اعتبار سے عید کی نماز کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس رمضان کی عبادتوں کو، ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ ہمارے دعاؤں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے اور اللہ اس کرونا وائرس جیسی وبا سے ساری دنیا کی اللہ حفاظت فرمائے اور جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مسجد اور اپنے در کے دروازوں کو اللہ کھول دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری جو ہے مغفرت اور بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔